الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہاں پہ گفتگو ہماری پہنچی تھی اس حدیث کے اوپر کہ جو اللہ کے رسول سے بھی ہے اور امام سجاد علیہ السلام سے اور امام صادق علیہ السلام سے ہے، کہ جس میں جب یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام کا کیا فائدہ ہے اور ان سے کیسے فائدہ حاصل کیا جائے گا، تو وہاں پہ ایک تشبیہ جو ہے وہ دی تین معصومین نے۔ وہ تشبیہ کیا تھی کہ آپ کو اس سورج سے تشبیہ دی کہ جو سورج بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود سورج کی جو تاثیر ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور سورج اپنا جتنا فائدہ ہے وہ دیتا ہے۔ مصنف نے یہ لکھا کہ ہمیں اس تعبیر کو سمجھنے کے لیے کہ کیوں آخر امام زمانہ علیہ السلام کو سورج سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے، ہمیں کچھ سورج کے متعلق جو سائنس نے لکھا ہے اس کو بھی کیا جان لینا چاہیے، تو وہاں سے کچھ ہمارے لیے یہ بات واضح ہوگی کہ آخر جو ہے وہ یہ تشبیہ کیوں دی گئی ہے۔ اور یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ مختصر طور پہ ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتے ہیں کہ سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ اس فضا میں ہزاروں نہیں بلکہ کئی لاکھ یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بہت سارے ایسے مجموعے ہیں کہ جو شمسی مجموعے کہلاتے ہیں۔ شمسی مجموعے کے جن کا اپنا ایک سورج ہوتا ہے اور اس سورج کے کواکب یعنی کہ سیارے ہوتے ہیں جو اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان لاکھوں مجموعے میں سے ایک جو ہمارا جو ہے وہ کیا ہے، نظام شمسی ہے۔ اور اس نظام شمسی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جو آج کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ 9 جو ہے وہ کواکب 9 سیارے ایسے ہیں کہ جو سورج کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں اور سورج ان کے لیے مرکز بنا ہوا ہے۔ اور ان 9 میں سے جو ہے وہ نام بھی مصنف نے لکھے کہ جو مشہور ہیں: عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل اور انوس لکھا، اور عربی میں نیپتون اور پلوٹو کیا ہے یہ نام لکھے۔ اور وہاں پہ مصنف نے لکھا کہ یہ بات سائنس نے ثابت کی ہے کہ جتنے بھی یہ سیارے ہیں ان کے اندر ایک جو ہے وہ ایسی قوت ہے کہ یہ سورج سے دور جاتے ہیں۔ قوت مانع عربی میں لکھی، قوت مانع اور قوت طاردہ ان کے اندر موجود ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دور بھگاتے ہیں ایک دوسرے سے اور سورج سے دور بھگاتے ہیں۔ لیکن سورج کے اندر جو ہے وہ اللہ نے ایک ایسی قوت رکھی ہے کہ جو قوت جاذبیہ ہے۔ جاذبیہ یعنی جو ان کو اپنی طرف کیا کھینچ رہی ہے، اور ان کے اندر بھی قوت ہے جو اپنے آپ کو دور بھگا رہی ہے اور سورج ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ایک مناسب فاصلہ ہے وہ کیا ہے قائم ہے، اور اسی فاصلے کی وجہ سے یہ کیا کر رہے ہیں، اسی مدار میں کیا حرکت کر رہے ہیں، اور نہ بہت دور چلے جاتے ہیں اور نہ ہی اتنا قریب آتے ہیں کہ بالکل سورج کے اندر گھس جائیں اور کیا تباہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اور سورج کے اندر یہ جو قوت جاذبہ ہے یہی وہ قوت ہے کہ جس نے ان سیاروں کو اور ان کواکب کو جو ہے وہ ایک خاص پیمانے کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور مزید کیا ان کو دور نہیں جانے دیتی تاکہ وہ دور جا کے جو ہے وہ آپس میں بکھر جائیں یا آپس میں ٹکرا جائیں اور کائنات کیا ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آج کل کی سائنس نے جو ہے ہمارے لیے ثابت کی ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو سورج ہے وہ امان ہے۔ جتنا بھی مجموعہ شمسی ہے، جتنے اس کے اندر کواکب ہیں، جتنے اس کے اندر سیارے ہیں، سب کے لیے جو ایک حیات کا اور زندگی کا جو چیز باعث بن رہی ہے وہ کیا ہے، سورج ہے۔ اگر سورج کو نکال دیں یا سورج کے اندر وہ جو ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، قوت جاذبہ کو ختم کر دیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ نظام تباہ ہو جائیں، پوری یہ جو نظام شمسی ہے یہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہ جو ہے وہ آج کل کے علم الحدیث اور سائنس جو نیا جو سائنس ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ سورج کی جو ہے وہ مرکزیت کیا ہے، اس نظام کو چلانے میں جو مرکزی حیثیت ہے وہ سورج ہے، اور اس کی جو تاثیر ہے وہ ہر سیارے کے اوپر ہے اور ہر جگہ پہ کیا ہے اس کی تاثیر موجود ہے۔ اور یہاں پہ مصنف نے یہ لکھا کہ سورج جب موجود ہے اور یہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی جو شعاعیں ہیں اور اس کی جو روشنی ہے وہ اس زمین کے اوپر اپنا اثر ڈالتی ہے،
چاہے جو ہے وہ بارش آ جائے یا درمیان میں جو ہے وہ بادل آ جائیں، پھر بھی جو سورج کی اپنا جو اثر ہے وہ کیا رہتا ہے، باقی رہتا ہے، اور یہ اثر انسانوں کی زندگی کے اوپر بھی ہوتا ہے، حیوانات کی زندگی کے اوپر، جتنی گھاس پھوس ہے زمین کے اندر، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، جمادات ہیں، سب کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد مصنف نے یہ لکھا کہ یہ بات بھی ابھی سائنس نے ثابت کر دی ہے کہ جو بادلوں کا وجود بنا ہے یہ بھی کیا ہے، سورج کی روشنی کی بدولت ہے۔ اگر سورج طلوع نہ ہوتا اور وہ بخارات کا اور باقی سسٹم نہ بنتا تو یہ بارش بھی نہ ہوتی، کیونکہ بادل نہ ہوتے، اور جب بارش نہ ہوتی تو نہ زمین کے اندر کوئی زراعت ہوتی، نہ نباتات ہوتی، ساری زمین بنجر ہو جاتی اور یہ ساری زندگی کیا ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ لہذا بارشوں کے پیچھے جو ہے وہ بادلوں کا کردار ہے، اور بادلوں کے پیچھے کیا ہے، وہی سورج کا کردار کیا ہے، کھڑا ہوا ہے، ہمارے سامنے ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو معلومات ہمیں سائنس نے دی ہیں، یہیں سے جو ہے وہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دو اماموں نے، امام سجاد اور امام صادق علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کو سورج سے جو ہے وہ تشبیہ کیوں دی ہے؟ تو سورج سے تشبیہ اسی وجہ سے دی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے وجود کی وجہ سے ہی ساری کائنات کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور اس وقت زمین کے اندر جتنی بشریت کو نعمتیں مل رہی ہیں اور ان کی زندگی چل رہی ہے، اور یہ جو بارش ہو رہی ہے اور باقی جو اللہ کی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کا وجود ہے۔ اور امام مہدی علیہ السلام کے وجود کی ہی وجہ سے یہ جو زندگی ہے یہ رواں دواں ہے، اور اس میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہو جاتی۔ لہذا یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام علیہ السلام کی جو غیبت میں زندگی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کسی جو ہے وہ صحرا میں ہوں یا کسی جنگل میں ہوں، لوگوں سے بالکل کٹ آف ہو کے یکتفی بصلاتی و صیام ہی، اور ان کے لیے کوئی قوت نہ ہو اور کوئی طاقت نہ ہو، بالکل ایک جس طرح درویش بندہ ہوتا ہے، کٹ چکا ہوتا ہے، یہ اس طرح ان کا وجود نہیں ہے، بلکہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ ایک ایسی قوت اور ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جب چاہتے ہیں وہ اس قوت سے استفادہ کرتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اس کائنات میں تصرف کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جو ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں، کسی کی ہدایت کرنی ہے، کسی گمراہ کو جو ہے وہ ہدایت دینی ہے، کسی مریض کو شفا دینی ہے، اور کسی گونگے کی زبان کو ٹھیک کرنا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مختلف ملکوں میں کیا ظاہر کرتے رہتے ہیں، کبھی عراق میں، کبھی ایران میں، کبھی حج کے رستوں پہ، کبھی عرفات میں۔ تو یہ ان کے پاس کیا ہے، قدرت اور اللہ کی طاقت موجود ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ کائنات میں ہر جگہ پہ اپنا جو ہے وہ فیض پہنچا رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ لوگوں کے لیے تکوینی فائدہ بھی دے رہے ہیں، اور تکوینی سے ہٹ کے جو ان کی ہدایت کے لیے فائدہ ہے وہ بھی اپنا کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ لہٰذا خلاصہ کلام کیا نکلتا ہے کہ اس تشبیہ کی وجہ سے کہ امام مہدی علیہ السلام زمین والوں کے لیے امان ہے، اور زمین کے اندر اگر کوئی نظام چل رہا ہے اور انسانوں کی زندگی چل رہی ہے تو اس کے پیچھے امام مہدی علیہ السلام کا کیا وجود ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے ہی ان کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا ہے اور ان کو حجت قرار دیا ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ کسی کو خلیفہ بنا دیں تو اس کے اندر یہ صلاحیات آ جاتی ہیں، تو یہ صلاحیات اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو یہ اختیار دیا ہے۔ اور ایک اور یہاں پہ پھر مصنف نے بحث شروع کی کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہم بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں، اور یہ جو ہم نے تشبیہ سے راز اٹھایا ہے کہ اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اور لوگوں کی جو زندگی چل رہی ہے، لوگوں کو جو نعمتیں مل رہی ہیں، اس زمین کے اندر جو امن و امان قائم ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ کچھ لوگ کہیں کہ یہ آپ جو ہے وہ بڑے آگے چلے گئے، اور کچھ لوگ غلو کا جو ہے وہ اس میں الزام لگا دیں کہ یہ تو آپ کیا کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں یہ فقط ہماری فہم نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے وہ دسیوں احادیث ایسی موجود ہیں کہ جن کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور وہ سنی اور شیعہ دونوں کی کتابوں میں کیا ہے مختلف طرق سے موجود ہیں، یعنی وہ متفق علیہ ان احادیث کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ خود نہ فقط امام مہدی علیہ السلام، جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام ہیں وہ زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے امان کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی انہی کی وجہ سے زمین کے اندر اور آسمانوں کے اندر نظام چل رہا ہے۔ اگر ان کا وجود ختم ہو جائے تو پھر قیامت آ جائے اور یہ سارا نظام کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور چند ایک احادیث جو ہے وہ یہاں پہ وہ نقل بھی کرتے ہیں، اور پہلی احادیث وہ نقل کرتے ہیں کہ جو شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں میں کیا ہے موجود ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جسے ایاس بن سلمہ نے اپنے والد سے نقل کیا کہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے تھے کہ النجوم امان لاہل السماء، کہ جو
یہ ستارے ہوتے ہیں نجم، یہ آسمان والوں کے لیے امان ہیں، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي، اور میری جو اہل بیت ہیں وہ میری امت کے لیے کیا ہیں؟ امان ہیں، یعنی میرے اہل بیت کی وجہ سے اس امت کے اندر کیا ہے؟ امن و امان اور سارا نظام اور ساری نعمتیں قائم ہیں۔ یہ حدیث جو ہے وہ جامع صغیر سیوطی سے وہاں سے نقل کی، منتخب الاعمال متقی ہند کی، فرائض السمتین، سوائق مرکہ، اور اس طرح کے بحار الانوار سے بھی اپنے حوالے بھی کیا یہاں پہ اس کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث جو دونوں کے ہاں موجود ہے، جابر بن عبداللہ انصاری کی ہے اور یہ اللہ کے رسول سے ہے، اس کے اندر بھی یہ تعبیر ملتی ہے کہ النجوم امان لأہل السماء فاذا ذهبت اتاهم ما يوعدون، کہ ستارے جو ہے وہ آسمان والوں کے لیے امان ہیں، اور جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ بات آ جائے گی کہ جس کا اس قوم سے کیا وعدہ کیا گیا، لوگوں سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ میرے جو اہل بیت ہیں وہ اس امت کے لیے امان ہے، اگر وہ چلے گئے میرے اہل بیت تو پھر جو ہے وہی بات آ جائے گی کہ جس کا اس امت سے کیا کیا گیا ہے؟ وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی اگر اہل بیت موجود ہیں تو ابھی جس کا وعدہ کیا گیا ہے قیامت وغیرہ وہ نہیں آ رہی، اگر اہل بیت کا وجود جیسے ختم ہوگا تو پھر جو ہے وہ وعدہ جس کا کیا گیا ہے وہ آ جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ تیسری حدیث یہاں پہ ذکر کی، وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں کہ اہل بیتی امان لأہل الارض فاذا ہلک اہل بیتی جاء اہل الارض من الآیات ما کانوا یوعدون، کہ میرے اہل بیت جب چلے جائیں گے تو چونکہ یہ زمین والوں کے لیے امان ہے تو پھر لوگوں کے پاس وہ نشانیاں آ جائیں گی کہ جن نشانیوں کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ چوتھی حدیث بھی اللہ کے رسول سے ہے، اس میں بھی یہی تعبیر ہے کہ النجوم امان لأہل السماء فاذا ذهبت النجوم ذهب اہل السماء، اور اہل بیتی امان لأہل الارض، کہ میرے اہل بیت جو ہے وہ زمین والوں کے لیے امان ہے، جب یہ چلے جائیں گے تو پھر جو ہے وہ ذہب اہل الارض، جتنے اہل ارض ہیں یہ بھی پھر کیا ختم ہو جائیں گے، یہ بھی کیا ہے چلے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے پانچویں حدیث نقل کی کہ ان اللہ جعل النجوم امانا لأہل السماء وجعل اہل بیتی امانا لأہل الارض۔ تو مصنف کہتے ہیں اس طرح کی جو ہے وہ بہت زیادہ احادیث جو ہے وہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہیں کہ جس میں زمین والوں کی بقا کو، خود زمین کی بقا کو اور ان کے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے جو ہے جوڑا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مصنف نے ایک عنوان باندھا کہ اگر خود آپ ان احادیث سے ہٹ کے اپنی کتابوں میں جو ہے وہ احادیث اہل بیت علیہ السلام دیکھیں تو وہاں پر تو اور زیادہ کیا ہے اس کی وضاحت موجود ہے اور مزید کیا ہے چیز واضح ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ پھر مصنف نے وہ سلسلہ شروع کیا ان احادیث کا کہ جن احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا وجود اور اہل بیت کا وجود وہ زمین کے لیے کتنا جو ہے وہ اہم ہے۔ اس میں سے جو ہے وہ پہلی حدیث جو ہے وہ اسحاق بن یعقوب سے نقل فرمائی کہ جس میں خود جو امام مہدی علیہ السلام اپنے متعلق یہ فرما رہے تھے کہ انی لامان لأہل الارض کما ان النجوم امان لأہل السماء۔ اور دوسری حدیث جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی نقل فرمائی کہ اس میں سے یہی فرمایا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی حجتیں ہیں، اور نحن امان لأہل الارض، کہ ہم اس زمین کے لیے امان ہیں جیسے کہ جو ہے وہ ستارے جو ہے وہ آسمان والے کے لیے امان ہیں۔ اور پھر یہاں پہ آگے جو ہے وہ امام علیہ السلام نے مزید کیا تفصیل لکھی کہ اس امان کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا کہ وَنَحْنُ الَّذِينَ بِنَا يُمْسِكُ اللَّهُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ ہماری ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس آسمان کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ کہیں وہ زمین کے اوپر نہ گر جائے مگر یہ کہ جب اللہ کا اذن ہوگا۔ وَبِنَا يُمْسِكُ الْأَرْضَ أَن تُمِيدَ بِأَهْلِهَا، اور ہماری ہی وجود کی وجہ سے اللہ نے زمین کو ٹھہر کے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے اہل کے ساتھ جو ہے وہ تباہ نہ ہو جائے۔ وَبِنَا يُنزِلُ الْغَيْثَ، اور ہمارے ہی وجود کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ بارشوں کو نازل کرتا ہے۔ وَتُنشِرُ الرَّحْمَةَ، اور رحمت کو کیا ہے پھیلا دیتا ہے۔ وَتُخْرِجُ بَرَكَاتُ الْأَرْضِ، اور زمین اپنی اگر برکات کو نکال رہی ہے وہ بھی ہماری وجہ سے۔ وَلَوْلَا مَا فِي الْأَرْضِ مِنَّا لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا، اور اگر ہم میں سے کوئی بھی زمین کے اوپر باقی نہ رہے تو یہ زمین کیا ہے اپنے اہل و عیال سمیت کیا ہے تباہ ہو جائے۔ اور اس طرح کی مصنف کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہمارے پاس احادیث ہیں کہ جس میں چھوٹی چھوٹی جو زمین کی برکت ہے، بارش ہے، زراعت ہے، ہوائیں ہیں، سب کے چلنے کو جو ہے وہ خود اہل بیت علیہ السلام نے اپنے وجود کے ساتھ کیا ہے جوڑا ہے، اور ایسے جوڑا ہے کہ جیسے سورج کے جو ہے وہ وجود کے
وجہ سے اس کائنات کا سارا جو ہے وہ نظام چل رہا ہے کہ اگر سورج کی روشنی کو اور سورج کو نکال دیں تو جیسے یہ زمین تباہ ہو جائے گی، بالکل اہل بیت علیہ السلام کے وجود کو بھی جو ہے وہ ایسے اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زبان سے کیا بیان فرمایا ہے۔ کچھ اور مزید احادیث بھی ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں کیا ہے تلاوت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔